نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ترجمہ سورہ مزمل آیت نمبر 20۔ اور تم لوگ نماز کو قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ جل شانہ کو قرض حسنہ دیتے رہو، اور جو نیکی بھی تم اپنے لیے ذخیرہ بنا کر آگے بھیج دو گے، اس کو اللہ جل شانہ کے پاس جا کر اس سے بہت بہتر اور ثواب میں بڑھا ہوا پاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ سے گناہ معاف کراتے رہو، بے شک اللہ جل شانہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس کو اللہ جل شانہ کے پاس جا کر اس سے بہتر پانے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ دنیا کی چیزیں خریدنے میں خرچ کیا جاتا ہے یا دنیاوی ضرورتوں میں خرچ کیا جاتا ہے، اس کا بدل دنیا میں ملتا ہے۔ مثلا 1 روپیہ کے 2 سیر گندم دنیا میں ملتے ہیں۔ آخرت کے بدل کو اس پر قیاس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آخرت میں جو بدل ان چیزوں کا ملتا ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کی جائیں، وہ مقدار کے اعتبار سے بھی اور کیفیت کے لحاظ سے بھی بدر جہاں زائد اس سے بدل ہوگا جو دنیا میں اس پر ملتا ہے۔ چنانچہ آیت نمبر 7 کے ذیل میں صفحہ نمبر 29 پر گزر چکا ہے کہ اگر طیب مال سے نیک نیتی کے ساتھ ایک کھجور بھی صدقہ کی جائے تو حق تعالی شان اس کے ثواب کو احد پہاڑ کے برابر فرما دیتے ہیں۔ کاش اس قدر زیادہ معاوضہ دینے والے کریم کی ہم قدر کرتے اور زیادہ سے زیادہ قیمت اس کے یہاں جمع کرتے، تاکہ زیادہ سے زیادہ مال بڑی سخت ضرورت کے وقت ہم کو ملتا۔ اور اس کے ساتھ ہی اس آیت شریفہ میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جس قسم کی نیکی بھی تم آگے بھیج دو گے، اس کا معاوضہ ایسا ہی ملے گا۔ رسالہ برکات ذکر میں بہت تفصیل سے ایسی روایتیں گزر چکی ہیں۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ یا الحمدللہ یا لا الہ الا اللہ یا اللہ اکبر کہنے کا ثواب اللہ تعالی شانہ کے ہاں بہت پہاڑ سے زیادہ مل جاتا ہے، بشرطے کہ اخلاص سے کہا جائے۔ اخلاص کی شرط و آخرت کے ہر کام میں ہے۔ اخلاص بغیر وہاں کسی چیز کی پوچھ نہیں، اور اسی چیز کے پیدا کرنے کے واسطے بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کرنی پڑتی ہیں۔ یہ دولت ان کے قدموں میں پڑنے سے ملتی ہے۔ ترجمہ سورہ انسان آیت نمبر 22 سے 5۔ بے شک نیک لوگ جنت میں ایسے جام شراب پئیں گے جن میں کافور کی آمیزش ہوگی، ایسے چشموں سے بھرے جائیں گے جس سے اللہ کے خاص بندے پیتے ہیں۔ ان چشموں میں یہ عجیب بات ہوگی تو جنتی لوگ ان چشموں کو جہاں چاہیں لے جائیں گے، یعنی یہ چشمے ان کے اشاروں کے تابع ہوں گے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو منتوں کو پورا کرتے ہیں اور اسی طرح دوسرے واجبات کو، اور ایسے دن سے ڈرتے ہیں جس دن کی سختی پھیلی ہوئی ہوگی، یعنی عام ہوگی کہ ہر شخص اس دن کچھ نہ کچھ پریشانی میں مبتلا ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو اور یتیم کو اور قیدی کو، باوجود کہ وہ قیدی کافر اور لڑائی میں برسرکار طے کر ہوئے تھے۔ اور وہ لوگ اپنے دل میں یا زبان سے کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اللہ کے واسطے کھلاتے ہیں، نہ تو ہم اس کا تم سے بدلہ چاہتے ہیں نہ اس کا شکریہ چاہتے ہیں، بلکہ اس وجہ سے کھلاتے ہیں کہ ہم اپنے رب کی طرف سے ایک سخت اور تلخ دین کا، یعنی قیامت کے دن کا خوف رکھتے ہیں۔ بس اللہ جل شانہ ان کو اس دین کی سختی سے محفوظ رکھے گا اور ان کو تازگی اور سرور عطا کرے گا، اور ان کو اس پختگی کے بدلہ میں جنت اور ریشمی لباس عطا کرے گا، اس حالت میں کہ وہ جنت میں مسہریوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے،
نہ وہاں گرمی کی تپش پاویں گے نہ سردی، بلکہ معتدل موسم ہوگا، اور درختوں کے سائے ان لوگوں پر جھکے ہوئے ہوں گے، اور ان کے خوشے ان کے متی ہوں گے کہ جس وقت جس کو پسند کریں وہ قریب آ جائے گا، اور ان کے پاس کھانے پینے کے لیے چاندی کے برتن اور شیشے کے آب خورے لائے جائیں گے، ایسے شیشے جو چاندی کے ہوں گے، یعنی وہ شیشے بجائے کانچ کے چاندی کے بنے ہوئے ہوں گے جو اس عالم میں دشوار نہیں، اور ان کے بھرنے والوں نے صحیح اندازہ سے بھرا ہوگا کہ نہ ضرورت سے کم نہ زیادہ، اور وہاں کافوری شراب کے علاوہ ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جن میں سونٹ کی آمیزش ہوگی، جیسا کہ جھنجر کی بوتل میں ہوتا ہے۔ یہ ایسے چشمے سے بھرے جائیں گے جس کا نام سلسبیل ہے۔ کافور ٹھنڈا ہوتا ہے اور سونٹ گرم۔ مقصد یہ ہے کہ وہاں مختلف المزاج شرابیں ہیں، اور اس کو ایسے